خوش آمدید۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے قدموں کے ٹھیک نیچے اس سیارے کے مرکز تک آخر ہے کیا؟ آج ہم زمین کے اندرونی حصوں کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ یہ ایک طرح سے ارضیات کے طلبہ اور ہر اس شخص کے لیے ایک سٹڈی گائیڈ ہے جو واقعی میں یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارا سیارہ اندر سے کیسا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سفر کا پورا روڈ میپ۔ ہم زمین کے مرکز تک کے سفر سے شروع کریں گے، پھر اس کے دو الگ الگ نقشوں کو دیکھیں گے، یعنی میکینیکل اور کیمیکل تہیں کیسی ہیں۔ ہم ان تہوں کے درمیان کی اہم حدود یعنی ڈسکنٹینیوٹیز کو سمجھیں گے، اور آخر میں یہ دیکھیں گے کہ یہ ساری سائنس ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے گہرائی میں اترتے ہیں۔ پہلا حصہ، زمین کے مرکز کا سفر۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زمین بس ایک ٹھوس پتھر کی گیند ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ یہ بالکل ایک پیاز کی طرح ہے جس کی کئی تہیں ہیں، اور ہر تہہ کی اپنی ایک الگ کہانی اور اپنی الگ خصوصیات ہیں۔ تو ہمارے سیارے کے اندر آخر ہے کیا؟ یہی وہ بڑا سوال ہے جس کا جواب ہم آج تلاش کریں گے۔ ہم جو زلزلے محسوس کرتے ہیں، جو آتش فشاں پھٹتے دیکھتے ہیں، ان سب کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب سطح پر نہیں بلکہ ہزاروں کلومیٹر نیچے چھپا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دو نقشے یعنی میکینیکل اور کیمیکل۔ دیکھیے، سائنسدان زمین کے اندرونی حصے کو سمجھنے کے لیے دو بنیادی طریقوں سے اس کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ انہیں ہمارے سفر کے لیے دو الگ الگ نقشوں کی طرح سمجھیں، ایک ہی جگہ لیکن اسے دیکھنے کے دو مختلف نظریے۔ اسے آسان زبان میں یوں سمجھیں، میکینیکل درجہ بندی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی تہہ ٹھوس ہے، مائع ہے یا جیلی کی طرح نرم۔ یہ اس کی طبعی حالت کے بارے میں ہے، جبکہ کیمیکل درجہ بندی یہ بتاتی ہے کہ وہ تہہ آخر کن کیمیائی عناصر سے مل کر بنی ہے۔ تو ایک ہی سیارہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے دو بالکل مختلف زاویے۔ چلیں تو اپنے پہلے نقشے یعنی میکینیکل نقشے کا استعمال کرتے ہوئے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ ہم سب سے باہری تہہ سے شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ مرکز کی طرف بڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے لیتھوسفیر۔ لیتھو کا مطلب ہے پتھر، تو یہ زمین کا سب سے باہری، سب سے سخت پتھریلا خول ہے، جس کی موٹائی تقریباً 100 سے 120 کلومیٹر تک ہے۔ یہی وہ تہہ ہے جو بڑے بڑے ٹکڑوں میں ٹوٹی ہوئی ہے، اور انہی ٹکڑوں کو ہم ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں۔ اس سخت لیتھوسفیر کے ٹھیک نیچے ایک بہت ہی دلچسپ تہہ ہے، استھینوسفیر۔ استھینو کا مطلب ہے کمزور۔ یہ مینٹل کا وہ حصہ ہے جو کمزور، لچکدار اور گاڑھے شہد کی طرح ہے۔ سوچیں کہ لیتھوسفیر کی وہ سخت پلیٹیں اسی نرم تہہ کے اوپر تیر رہی ہیں۔ اس کے بعد میزوسفیر کا وسیع علاقہ آتا ہے جو مینٹل کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی تہہ میں زبردست حرارت کی وجہ سے بڑی بڑی روئیں یعنی کنویکٹیو کرنٹس پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے برتن میں پانی ابلتا ہے، اور یہی کرنٹس اوپر موجود ٹیکٹونک پلیٹوں کو حرکت دیتی ہیں۔ اور گہرائی میں جائیں تو بیرونی کور آتا ہے۔ یہ نکل اور لوہے کی ایک پگھلی ہوئی یعنی مائع تہہ ہے۔ اسے نائف بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی کنویکشن کرنٹس چلتی ہیں، اور یہی ہمارے سیارے کی مغناطیسی فیلڈ پیدا کرتی ہیں، وہ حفاظتی ڈھال جو ہمیں خلا کی خطرناک تابکاری سے بچاتی ہے۔ اور اب ہم اپنے میکینیکل سفر کی آخری منزل پر ہیں، اندرونی کور۔ یہ بھی نکل اور لوہے کا بنا ہے، لیکن یہ ایک ٹھوس گولا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں کا درجہ حرارت 6000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، یعنی سورج کی سطح جتنا گرم۔ تو پھر یہ مائع کیوں نہیں؟ کیونکہ اس پر دباؤ اتنا شدید ہے، اتنا زیادہ کہ ایٹم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتے، اور یہ ٹھوس حالت میں رہنے پر مجبور ہے۔ چلیں اب ہم اپنا نقشہ بدلتے ہیں۔ ہمارا چوتھا حصہ کیمیکل تہیں، یعنی اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سیارہ اصل میں کن چیزوں سے بنا ہے۔ کیمیکل لحاظ سے سب سے باہری اور پتلی تہہ کرسٹ کہلاتی ہے۔ یہ 8 سے 40 کلومیٹر موٹی ہے اور بنیادی طور پر سلیکان اور ایلومینیم سے بنی ہے، جسے یاد رکھنے کے لیے مختصراً سیال کہا جاتا ہے۔ اس کی موٹائی براعظموں کے نیچے زیادہ اور سمندروں کے نیچے کم ہوتی ہے۔ کرسٹ کے ٹھیک نیچے مینٹل ہے۔ یہ ایک بہت ہی موٹی تہہ ہے، تقریباً 2900 کلومیٹر گہری۔ یہ بنیادی طور پر سلیکان اور میگنیشیم سے بنی ہے، جسے مختصراً سیما کہتے ہیں۔
اور مینٹل کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ زمین کے کل حجم کا 87% ہے۔ جی ہاں، 87%، یعنی ہمارے سیارے کا سب سے بڑا حصہ یہی ہے۔ اور آخر میں کیمیکل لحاظ سے سب سے اندرونی اور سب سے بھاری تہہ آتی ہے کور۔ یہ سب سے گھنی تہہ ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، یہ بنیادی طور پر نکل اور لوہے یعنی نائف پر مشتمل ہے۔ اب آتے ہیں 5ویں حصے پر، جو اس اسٹڈی گائیڈ کا شاید سب سے اہم حصہ ہے، زمین کی بڑی ڈسکنٹینیوٹیز۔ یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سادہ ہے۔ یہ وہ سرحدیں یا حدود ہیں جو ان تمام تہوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، جن کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے۔ پہلی اور سب سے مشہور ہے موہرووچ ڈسکنٹینیوٹی، جسے آسانی کے لیے موہو کہتے ہیں۔ اس کا پتہ کیسے چلا؟ جب زلزلے کی لہریں اس سے گزرتی ہیں تو ان کی رفتار اچانک بدل جاتی ہے۔ یہی وہ سرحد ہے جو ہلکی کرسٹ کو نیچے موجود گھنے مینٹل سے الگ کرتی ہے۔ اس کے بعد مینٹل کے اندر ہی ایک اور حد آتی ہے جسے ریپیٹ ڈسکنٹینیوٹی کہتے ہیں۔ یہ اوپری مینٹل کو نچلے مینٹل سے جدا کرتی ہے۔ پھر آتی ہے گوٹنبرگ ڈسکنٹینیوٹی۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ وہ سرحد ہے جو پتھریلے مینٹل کو پگھلے ہوئے دھاتی کور سے الگ کرتی ہے۔ اور ہماری آخری سرحد ہے لیمن ڈسکنٹینیوٹی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مائع بیرونی کور ختم ہوتا ہے اور ٹھوس اندرونی کور شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ان تمام حدود کا پتہ ہمیں براہ راست نہیں بلکہ زلزلوں کی لہروں کے مطالعے سے ہی چلا ہے۔ تو ہم نے یہ سب کچھ کیوں سیکھا؟ اتنی ساری تہیں، اتنی ساری حدود، آخر اس سب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے آخری حصے میں ہم ان تمام معلومات کو جوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سب کیوں اہمیت رکھتا ہے۔ تو سارا معاملہ ایک زنجیر کی طرح جڑا ہوا ہے۔ زمین کے اندرونی حصے میں موجود تابکار عناصر کے ٹوٹنے سے بے پناہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ حرارت مینٹل میں کنویکٹیو کرنٹس یعنی گردش کرتی ہوئی روئیں پیدا کرتی ہیں، اور یہی کرنٹس سطح پر موجود ٹیکٹونک پلیٹوں کو حرکت دیتی ہیں، جس سے زلزلے آتے ہیں اور آتش فشاں پھیٹتے ہیں۔ یعنی جو کچھ سطح پر ہو رہا ہے اس کی اصل وجہ گہرائی میں چھپی ہے۔ ہمارے سیارے کا مرکز سورج کی سطح جتنا گرم ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے۔ شدید گرمی اور دباؤ کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا یا براہ راست مطالعہ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے اندر مزید کون کون سے راز چھپائے ہوئے ہیں۔